والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مقدمة علم الحديث علم الحدیث کا مقدمہ بیان ہو رہا تھا جس میں ہم نے حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کا اصطلاحی معنی اور حدیث کے اقسام یہ 3 مباحث ہم نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد جو ہماری تیسری بحث ہے وہ ہے موضوع علم الحدیث، علم حدیث کا موضوع۔ علم حدیث کے موضوع کے متعلق امام کرمانی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کا شارح ہے وہ لکھتے ہیں کہ علم الحدیث کا موضوع ہوا ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ، ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ۔ علم حدیث کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، مگر اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے جو ان کی ذات مبارکہ ہے وہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے متعلق امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے استاد علامہ محی الدین الکافیجی رحمہ اللہ، علامہ محی الدین الکافیجی رحمہ اللہ ان سے نقل کیا ہے کہ امام کافیجی وہ اس موضوع پر تعجب کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ کیسے علم حدیث کا موضوع ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وہ تو باعتبار ذات کے ایک انسان ہے، اور انسان کی ذات یہ تو علم طب کا موضوع ہے، کیونکہ علم طب کے اندر انسان کی ذات سے بحث ہوتا ہے کہ انسان کی ذات ٹھیک ہے، بیمار ہے، اس میں کیا نقص ہے، کیا مسئلہ ہے، تو یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ تو اس وجہ سے امام کافیجی کو اس موضوع کے اوپر تعجب تھا، مگر جمہور علماء انہوں نے امام سیوطی پر تعجب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعجب تو امام سیوطی پر ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بات نقل کی ہے اور ان کا تعجب بھی نقل کیا ہے، اور پھر اس موضوع کے اوپر رد نہیں کیا ہے، امام کافیجی کی بات پر رد نہیں کیا ہے، حالانکہ حق یہ ہے
کہ امام سیوطی خود اپنے استاد کی بات پر رد کرتے. امام کافی جی کا جو تعجب ہے وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع وہ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہیں ہے، بلکہ اس کا موضوع اللہ کے رسول کی ذات من حیث الرسالہ ہے. اللہ کے رسول کی ذات من حیث الرسالہ. جب یہ قید آ جائے من حیث الرسالہ تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. اللہ کے رسول کی دو حیثیتیں تھیں. ایک حیثیت ان کی انسان ہونے کی تھی کہ وہ انسان تھے، بشر تھے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے ساتھ شریک تھے. جو عوارض ذات انسانیہ کو لاحق ہوتی ہے عام انسانوں کو، تو وہی باتیں اللہ کے رسول کو بھی عارض ہوتی تھی. مثلا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بیمار ہونا وغیرہ، یہ باتیں یہ عام انسانوں کو بھی ہوتی ہے. یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوتے تھے. اب اس کا یہ علم طب کا موضوع ہے کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اور اس میں کیا بیماری ہے، کیا نہیں ہے. اب یہ علم طب کا موضوع ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی حیثیت وہ ذات من حیث الرسالہ ہے. ذات صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ، ان کی ذات مبارکہ بحیثیت رسول ہونے کے. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول عام انسانوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ ان کی ذات مبارکہ کی ہر حرکت وہ دین ہے. وہ اپنی زبان سے جو لفظ نکالے، وہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے تقریر سے، اسی طرح ان کے جو صفات ہے خلقی خلقی، وہ تمام دین ہوتی تھی. تو اب دیکھیے عام انسانوں کے صفات جو ہے وہ دین نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول کے جو خلقی صفات تھے اور جو خلقی صفات تھے تو ان کے ساتھ بھی دین کا تعلق ہوتا تھا. تو اب اس حیثیت سے اللہ کے رسول عام انسانوں سے الگ ہو جاتے ہیں. تو علم حدیث کا جو موضوع ہے یہ دوسری بات ہے، ذاتہ من حیث الرسالہ ہے، اور پہلی بات نہیں ہے محض ذات. وہ علم حدیث کا موضوع نہیں. تو امام کافی جی کو غلطی یہاں پر لگی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محض ذات کو علم حدیث کا موضوع قرار دیا، حالانکہ اس ذات کو کوئی بھی علم حدیث کا موضوع نہیں کہتا ہے. تو الغرض یہ امام کافی جی کی بات اور پھر امام سیوطی کا اس پر رد نہ کرنا، یہ دونوں باتیں کیا ہے، محل نظر ہے. اب علم حدیث کے اقسام
اقسام و علم الحدیث، یہ جو ہماری چوتھی بحث ہے. علم الحدیث تین قسم پر ہے. ایک ہے علم و روایت الحدیث، اور دوسرے نمبر پر ہے علم و درایت الحدیث. اور تیسرے نمبر پر ہے علم و مصطلح الحدیث. علم و روایت الحدیث، علم و درایت الحدیث اور علم و مصطلح الحدیث. اکثر ہم لوگ ان باتوں میں فرق نہیں کر پاتے، ان باتوں میں فرق نہیں کر پاتے. کیا پڑھ رہے ہو؟ بس حدیثیں پڑھ رہے. کون سا علم حاصل کر رہے ہو؟ حدیث کا علم حاصل کر رہے. اب حدیث کا کون سا علم تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کر رہے. لہذا اس کی پہچان ضروری ہے. پہلے نمبر پر علم و روایت الحدیث، اس کی تعریف: هو علم يشتمل على نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته وصفاته الخلقیہ والخلقیہ. یہ وہ علم ہے جو مشتمل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے نقل کرنے پر. یشتمل علی نقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں اللہ کے رسول کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے افعال نقل کیے جاتے ہیں، ان کے تقریرات اور ان کے صفات نقل کیے جاتے ہیں. اس علم کا کام وہ صرف حدیث کو روایت کرنا ہے. بس اس کا کام صرف روایت کو کیا کرنا ہے؟ نقل کرنا ہے. اور یہ محدثین کا علم ہے. حدیثیں یاد کرنا اور پھر حدیثیں آگے کیا کرنا؟ لوگوں تک نقل کرنا. اس علم کا موضوع وہ ہے الروایات والمرویات. الروایات والمرویات من حيث الاتصال والانقطاع. الروایات والمرویات من حيث الاتصال والانقطاع. روایت کرنا اور جو روایت شدہ ہے یعنی حدیث، وہ متصل ہے کہ منقطع ہے، اس میں اتصال اور انقطاع کی بات ہے. بس باقی چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہیں. سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، ملا ہے اس سے کہ نہیں ملا ہے. بس یہ اس علم کا موضوع ہے. اور یہ محدثین کا علم پہلے زمانے میں اکثر ایسے ہوتا تھا کہ بس حدیثیں یاد کرنا، پھر آگے پہنچانا، پھر اس کا آگے پہنچانا. دوسرے نمبر پر ہے علم و درایت الحدیث.
درایت عقل کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف هو علم يعرف به حقیقت الروایہ، وضبطها وشروطها واستنباط الاحکام منها۔ یہ علم درایت الحدیث کہلاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے روایت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مثلا حدیث محدث کو صحیح طریقے پر منضبط تھی کہ نہیں تھی، حدیث اپنے شرائط کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں، کیا مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اصل کام علم درایت الحدیث اس میں مسائل کا استخراج ہے، مسائل کا استخراج، اور یہ کام فقہا کا ہے۔ یہ علم درایت الحدیث فقہا کا علم ہے۔ جب اس حدیث سے کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ روایت کو پہچاننا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھائی روایت شرائط کے مطابق صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث سے کیا ثابت کرے گا وہ تو پہلے زمانوں میں جو فقہا تھے تو عموماً جو فقہا ہوتے تھے وہ محدثین بھی ہوتے تھے، جو محدثین ہوتے تھے وہ کیا بھی ہوتے تھے، فقہا بھی ہوتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں یہ تھوڑے سے الگ ہو گئے۔ تو درایت الحدیث فقہا کی ذمہ داری ہے اور روایت الحدیث محدثین کی ذمہ داری ہے۔ درایت الحدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت و استخراج الاحکام من الاحادیث، احکام نکالنے کا طریقہ معلوم کرنا حدیث سے، احکام نکالنے کا طریقہ حدیث سے معلوم کرنا کہ بھائی اس حدیث سے کون سا حکم نکلتا ہے اور کون سا نہیں نکلتا، یہ علم درایت الحدیث ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علم مصطلح الحدیث۔ علم مصطلح الحدیث اس کی تعریف علماء نے کی ہے، ہوا علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث الصحة والضعف۔ یہ علم ہے ان اصول اور ان قواعد کا جس کے ساتھ سند
اور متن کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ یعرف باحوال السند والمتن، سند کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں اور کس کے بھی معلوم ہوتے ہیں، متن کے بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن کس جہت سے کہ بھائی یہ سند صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یہ متن صحیح ہے کہ ضعیف ہے، تو اس حیثیت سے بس، اور باتیں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اس علم کا جو موضوع ہے علم مصطلح الحدیث کا، وہ ہے السند والمتن، السند والمتن من حيث الصحة والإسقام، من حيث الصحة والإسقام، سند اور متن صحیح اور ضعیف ہونے کی حیثیت سے، یہ جو فن ہے علم مصطلح الحدیث، یہ پھر اصولی علماء کا کام ہے۔ جو علم الاصول کو سمجھنے والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم لوگ ان میں سے کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ پہلے زمانوں میں یہ تین علوم الگ تھے، روایت الحدیث الگ علم تھا، درایت الحدیث الگ علم تھا، اور مصطلح الحدیث الگ علم تھا۔ مگر جب آج کل ہم متاخرین، ہم جب علم حدیث پڑھتے تو ہم تقریباً یہ تین علوم پڑھتے ہیں۔ ایک تو حدیث کی روایت وہ کرتے ہیں، مثلا جو کتاب میں آیا ہوا ہوتا ہے وہ روایت پڑھتے ہیں، وہ بھی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ روایت سے اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم لوگ درایت الحدیث بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے، کون سے مسائل اس سے نکلتے ہیں، کیا مسئلہ نہیں نکلتا، اس پر ہماری بحث ہوتی ہے، تو یہ درایت الحدیث۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم اس حدیث کا مرتبہ بھی بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اور اگر ضعیف ہے تو کس وجہ سے ضعیف ہے، کون سا راوی اس میں ضعیف ہے، وجہ کیا ہے وہ، اور اگر ضعیف ہے تو ضعف کا کون سا قسم ہے، اس میں متصل ہے، منقطع ہے، حسن ہے، صحیح ہے، یا معضل ہے، منکر ہے، شاذ ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، تو وہ باتیں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم متاخرین نے تو سب چیزیں کیا کر لی ہے، ملا لی ہے، ورنہ اصل میں جو علم ہے ہمارا، تو وہ محدثین کا جو علم تھا وہ روایت الحدیث کا تھا، لیکن آج کل چونکہ وہ روایت الحدیث میں اتنا فائدہ نہیں ہے، وہ ساری حدیثیں کیا ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، تو اگر ہم کیا روایت کریں، تو جو روایت شدہ ہے بس اسی کو پڑھتے ہیں، اور پھر اسی پر کیا کرتے ہیں، اس سے درایت الحدیث، یعنی اس سے احکام پر، اس پر بحث کرتے ہیں، اور پھر ضمن میں کیا بھی کر لیتے ہیں، اس کے صحت اور ضعف کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے تینوں کو کیا کیا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے، ورنہ اصل ذمہ داری ہمارے جو محدثین کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، روایت الحدیث کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم لوگ عموماً درایت الحدیث کرتے ہیں کیونکہ روایت ہو چکا ہے اس کا۔ تو اب یہ ہماری ہو گئی تقریباً چوتھی یا پانچویں بحث، جس میں اقسام و علم الحدیث۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں جو حدیث کے متعلق ہے، ان کے متعلق کچھ وضاحت۔ مختصراً کل ہم نے اشارہ کیا کہ ایک حدیث ہے اور دوسرا سنت ہے، تو حدیث اور سنت میں فرق وہ تو کل ہم نے بیان کر لیا۔
لیکن سنت کی تھوڑی سی وضاحت. سنت یہ لفظ لغت میں کہتے ہیں الطریقہ المسلوکہ فی الدین. الطریقہ المسلوکہ فی الدین من غیر نظر انه فرض او واجب او سنہ. سنت دین میں ہر اس بات کو کہا جاتا ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں. اس کو نہیں دیکھتے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. یہ اس کا لغوی معنی، کیونکہ سنت کا معنی طریقہ ہے، یعنی وہ طریقہ جس پر لوگ چلتے ہو. اب لوگ چلتے ہیں کس درجے میں؟ اس کو فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کر، سنت سمجھ کر، مستحب سمجھ کر کس درجے میں چلتے، اس سے کام نہیں ہے. لیکن بس لغت میں سنت، اس وجہ سے قرآن میں سنت کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من، اللہ کی سنت یہ ہے، یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے. تو یہ اس کا لغوی معنی ہے. اب سنت کا جو اصطلاحی معنی ہے تو اس میں پھر ہر کسی کی اپنی تعبیر ہے، ہر فن والوں کی اپنی تعبیر ہے. عند المحدثین سنت کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ خلقیتا او خلقیہ بالکل حدیث اور سنت مترادف ہیں ان کے ہاں. کل ہم نے بتایا تھا کہ محدثین حدیث اور سنت میں کیا نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. تو جو حدیث کی تعریف ہے وہ کس کی تعریف بھی ہے؟ سنت کی تعریف بھی ہے. عند الفقهاء سنت عبارت عن اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته. سنت عبارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، ان تین چیزوں سے بس. اب جو احادیث خلقیہ یا خلقیہ ہے، شمائل والے احادیث، تو اس پر وہ لوگ سنت کا اطلاق نہیں کرتے. فقہا اس پر سنت کا اطلاق نہیں کرتے شمائل والے احادیث پر، بس صرف قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ اس کو احادیث سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں. یہ ان کے ہاں عبارت ہے. اور تیسرے نمبر پر اصول فقہ والے، ایک تو فقہا ہے نا، اور دوسرا اصول فقہ والے ہیں. ان میں بھی فرق ہے. فقہا الگ ہوتے اور اصول فقہ والے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے حدیث محدثین الگ ہے اور اصول حدیث والے وہ الگ ہوتے ہیں. تو اس طرح فقہا الگ ہوتے ہیں
اور اصول فقہ والے الگ، یعنی علم الگ ہے، اگرچہ علماء کو وہ ساری باتیں معلوم ہوتی. تو جو اصول فقہ والے ہیں ان کے ہاں السنہ عبارت عن افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط. السنہ عبارت عن افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط. سنت وہ لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو سمجھتے ہیں. مثلا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہوگا تو وہ لوگ کہتے سنت میں یہ آیا. اب انہوں نے جو بولا ہوگا تو کہتے حدیث میں یہ آیا. اس کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کرتے، یعنی قول کے لیے حدیث اور فعل کے لیے کیا؟ سنت. اور کل آپ کو بتایا کہ تقریر کس میں داخل ہے؟ فعل میں داخل ہے، کیونکہ خاموش ہونا ایک فعل ہے. خاموش ہونا ایک فعل ہے، تو وہ تقریری جو ہے فعلی میں داخل ہے. تو وہ پھر احادیث قولیہ کے لیے حدیث کا اطلاق اور احادیث فعلیہ کے لیے سنت کا لفظ استعمال کرتی. یہ فروق سمجھنا چاہیے. انسان جب کوئی فن پڑھے تو پتہ ہو کہ ان کا طریقہ یہ ہے. تو یہ اصول فقہ والوں کا طریقہ ہے. باقی جو متاخرین ہے تو ان کے ہاں سنت کا اطلاق دو تین معنوں میں ہوا ہے. متاخرین کے ہاں سنت کا اطلاق دو تین معنوں میں. نمبر ایک، السنہ ضد القرآن. سنت قرآن کا ضد ہے. کل ہم نے حدیث کے لغوی تحقیق میں یہ بات بتائی تھی کہ حدیث جدید کو کہا جاتا ہے اور قرآن قدیم کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ضد ہے. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن اور سنت والے ہیں. تو قرآن اور سنت، تو اب سنت یہاں پر کس کے ضد میں ہے؟ قرآن کے ضد میں ہے. قرآن قدیم ہے اور سنت کیا ہے؟ جدید ہے. تو ایک یہ اصطلاح. دوسرے نمبر پر سنت ضد البدعہ. سنت بدعت کے ضد میں آتا ہے. جیسے ہم اہل السنہ والجماعہ ہے، مطلب ہم مبتدعین میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پر سنت اہل السنہ والجماعہ، یہاں سنت کا لفظ بدعت کے ضد میں آیا. یہ سلف یہ لفظ استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو معتزلہ اور قدریہ اور جبریہ اور روافض وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو پھر ان کے لیے وہ لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کا لفظ استعمال. اور جو معتزلی، قدری، جبری، خارجی، رافضی ہوتا تو وہ ان میں نہیں ہوتا تھا. تو یہاں سنت بدعت کے ضد میں آیا. اور تیسرے نمبر پر السنہ ضد الفرض. سنت فرض کے بالمقابل ہے. یہ کام فرض ہے اور یہ سنت ہے. یہ رکعتیں فرض ہے اور یہ رکعتیں سنت ہے. 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت سنت ہے. اب یہاں پر یہ عمل فرض ہے، یہ عمل سنت ہے. اب یہاں پر سنت کس کے بالمقابل آیا؟ فرض کے بالمقابل آیا.
عموماً جو فقہا کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تو اس میں سنت اس معنی میں استعمال ہے، سنت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فقہا کے ہاں عمل کے مراتب ہے، عمل کے مراتب ہے۔ مثلا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے۔ یہ 5 مراتب ہے عمل کے: فرض، واجب، سنت، مکروہ، حرام، یہ 5۔ اب عموماً جو فقہ کی کتابیں ہیں تو وہ اس اصطلاح پر چلتی ہے، یہ عمل فرض ہے تو ان کی وہ اصطلاح ہے، یہ عمل واجب ہے، یہ بات ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ واجب اور فرض میں فرق ہے کہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ، وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو فرض ہے، واجب ہے، پھر یہ عمل سنت ہے، پھر سنت کے بعد مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، وہ مراتب اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر ادھر مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حرام ہے۔ یہ تو فقہا کی کیا ہے، ان کی جب ہم فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم یہ اصطلاح پڑھیں گے۔ تو عموماً ہم جب حدیثیں پڑھتے تو بھی ہم یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک عمل کے بارے میں کہیں کہ سنت ہے تو ہمارا مطلب یہ ہو کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مراد ہماری یہ ہوگی۔ یہ عمل مستحب ہے تو مطلب یہ کہ سنت سے کیا ہے، کچھ نیچے مرتبے کا ہے۔ تو ہماری اصطلاح جو عام متاخرین کی اصطلاح، ہم اس کے مطابق چلتے یہ۔ تو یہ حدیث اور سنت میں فرق۔ اب اس کے بعد ایک اور بحث جو اس کے متعلق ہے مقدمۃ العلم کے، وہ ہے وحی کے متعلق۔ وحی، کتاب اور سنت، ان کا مبنا، ان کی مبنا وہ وحی ہے۔ تو وحی کی تھوڑی سی وضاحت، وحی کے اقسام، اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ آگے حدیث میں اس کے متعلق باتیں آتی ہیں۔ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور وحی کے اقسام، یہ 3 باتیں انشاءاللہ ہم اس بحث میں پڑھیں گے۔ وحی لغت میں الاخفاء، الاخفاء چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ الاشارہ، اشارہ کرنا۔ الکتابہ، لکھنا۔ القاء فی القلب، الہام، الالہام، دل میں ڈالنا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یعنی دل میں ڈالنا، الہام۔ یہ وحی کے لغوی معانی ہے۔ اصطلاحاً وحی کہتے ہیں اخبار اللہ تعالی انبیاءہ
الاحکام الشرعیہ بطریقۃ خفیہ، اخبار اللہ تعالی انبیاءہ الاحکام الشرعیہ بطریقۃ خفیہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو خبر دینا شرعی احکام کا، لیکن خفی طریقے پر، مخفی طریقے پر، یہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، معنی مصدری کے ساتھ، اور نمبر دو، معنی مفعولی کے ساتھ۔ معنی مصدری اور معنی مفعولی۔ وحی اگر بمعنی مصدری کے ہو، وحین، وحی یحیا وحین، وحی کرنا، وحی کرنا، تو اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں۔ پھر مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگوں نے 20 بتائی ہے، کچھ نے 40 تک پہنچائی ہے۔ صحیح بات یہ کہ 6-7 قسمیں ہیں جو جامع ہیں سب کو۔ القسم الاول، پہلا قسم وحی، وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کسی نبی سے بات کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور میں براہ راست بات کی تھی، اور وہ سن رہے تھے اللہ کی باتیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات براہ راست باتیں ہوئی ہے۔ تو یہ وحی بہت کم ہے، مگر قرآن سے ثابت ہے۔ براہ راست بات کرنا۔ نمبر دو، الوحی یہ مثل صلصلة الجرس، الوحی مثل صلصلة الجرس، وحی ایسے آتی تھی جیسے کسی زنجیر وغیرہ کو کسی چٹان کے اوپر کھینچا جاتا ہے، اس انداز سے وحی آتی تھی۔ یہ جو طریقہ ہے یہ وحی کا سب سے سخت طریقہ تھا، سخت۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال کے بعد جو ہے، تو اس میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیف یاتیک الوحی،
اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو جواب دیا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ میرے پاس وہ وحی آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، جیسے کسی زنجیر وغیرہ کو چٹان کے اوپر کھینچا جاتا ہے، اس طرح میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ میرے اوپر سب سے مشکل ہے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سخت سردی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چوٹ جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کی حالت ایسے ہو جاتی تھی جیسے بالکل بے ہوش پڑے ہوئے۔ آگے سے مسلم کی حدیث آ جائے گی، عمر رضی اللہ عنہ والی، تو اس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھ لوں کہ جب ان کے اوپر کیا آتی ہے، وہ آتی ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ آؤ دیکھو، وہ فرماتے کہ جب میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کیا تھا، وہ کپڑا پڑا ہوا تھا، اور ان کی ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، یعنی اتنی سخت کیفیت تھی یہ۔ تو یہ مثل سلسلۃ الجرس، یہ سخت قسم کی وحی کی۔ تو یہ دوسرا قسم ہے وحی کا۔ تیسرا قسم وحی کا ان یأتی الوحی جبریل ویراہ فی صورتہ الاصلیہ، کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ لے۔ یہ وحی، یہ کام دو مرتبہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ نمبر ایک، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے وقت، معراج کی رات، ایک اس وقت ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب اللہ کے رسول غار حرا سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا آسمان کی کناروں پر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اس میں تو ان دو جگہوں میں عند سدرۃ المنتہا اور ثم دنا فتدلى، یہ دو جگہ جو ہے نا، اس میں جبریل علیہ السلام کو کیا کیا گیا، اصلی شکل میں دیکھا گیا۔ فرماتے 600 پرتے اور پورے کناروں کو کیا کر لیا تھا، ڈھانپ لیا تھا۔ تو یہ دو اوقات ہے جس میں اس قسم کی وحی ہوئی ہے۔ تیسرا قسم وحی کا ہے ان یاتی جبریل فی صورت الرجل، چوتھا ان یاتی جبریل فی صورت الرجل، کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ عموماً وہ آتے تھے تو دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، تو وہ ان کی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں آ رہے، بخاری وغیرہ کتاب میں، جاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علی اثر السفر ولا يعرف منا احد، وہ والی حدیث۔ تو پھر انہوں نے 4-5 سوالات کیے تھے، یا محمد مل اسلام مل ایمان مل احسان، وہ بات ہے۔ اخیر میں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ کیا ہے، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ تھا کہ وہ آ جاتے تھے اور باتیں پوچھ لیتے، تو اس میں اللہ کے رسول کو کبھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جبریل ہے، اور کبھی اللہ کے رسول بھی نہیں پہچانتے،
یہ جبریل ہے کہ نہیں ہے. بس ایک عام انسان کی شکل میں آیا اور باتیں ہو گئی، چلے گئے. بعد میں پھر پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں وہ بتا دیتے تھے کہ میں جبریل تھا. تو یہ 4 قسمیں ہو گئی وحی کی. آیات یہ فی سورۃ الرجل. 5ویں قسم وحی کی الوحی فی المنام. الوحی فی المنام، خواب میں پیغمبر کو کچھ باتیں نظر آ جائے. تو نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی دین ہوتا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو انی ارا فی المنام یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. مشکات کی حدیث کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت شاب، وہ والی حدیث. رأیت ربی. اور ترمذی کی حدیث جس میں رأیت ربی فی احسن صورہ، تو پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی. کیا ہوا، تھک گئے؟ تو فیما یختصم الملأ الاعلی. تو اس حدیث میں رأیت، میں نے دیکھا. اور اسی طرح کتاب الرؤیا کے اندر وہ حدیثیں آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کیا دیکھے؟ خواب دیکھے تھے، جنت میں گئے، جہنم میں گئے، وہ سب کچھ. تو یہ بھی حدیث کی وحی کی ایک قسم ہے. یہ 5ویں قسم. 6ٹھی قسم وحی کی ہے النفث فی الروع. النفث فی الروع. النفث فی الروع کا مطلب ہوتا ہے نبی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر نبی اس بات کو بیان کر لیتا ہے. یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈال لیتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بیان کر لیتا ہے. تو یہ بھی وحی ہے. جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. تو ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس نے میرے دل میں ڈالا، میرے دل میں ڈالا کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کرے. تو نفس فی روعی یہ کیا ہو گیا؟ وحی کا ایک قسم. یہ 6 قسمیں. اور 7ویں قسم وحی کی ان یأتی الوحی اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. او غیرہ ملک، یا ان کے علاوہ کوئی اور ملک. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ کوئی اور ملائک بھی کیا کر لیتے، تشریف لے آتے یا بات کر لیتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آواز آئی تو جبریل نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک ملائک نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تو اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ ابشر بنورین قد اوتیت ما لم یؤتهما نبی قبلک. آپ 2 نوروں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے آپ کو دی، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. فاتحہ اور خواتیم و سورۃ البقرہ. فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر جبریل علیہ السلام کے علاوہ ایک اور ملائک آیا. ایک اور، تو کوئی بھی ملائک اللہ بھیج سکتا ہے. یہ طائف کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا، اور ملائک
جس نے پہاڑوں والی بات کی تھی. تو الغرض یہ 7 قسمیں ہیں وحی کی. نبی کا براہ راست اللہ کو دیکھنا، مثل سلسلۃ الجرس، جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں دیکھنا، جبریل علیہ السلام کے انسان کی شکل میں آنا، وحی فی المنام، نفس فی الروعہ، اور جبریل کے علاوہ کسی اور ملائک کا وحی نازل کرنا. یہ وحی کی 7 قسمیں ہیں. یہ تب ہے جب ہم وحی کو معنی مصدری میں لے لیتے ہیں. وحی بمعنی الایحاء، وحین، وحی کرنا. اب اگر ہم وحی کو معنی مفعولی میں لے لیتے ہیں، وحی بمعنی الموحى الیہ، وہ چیز جس کی وحی کی گئی ہے. تو پھر اس صورت میں وحی کی 2 قسمیں بنتی ہیں. اس وحی کی 2 قسموں کی وضاحت انشاءاللہ کل کرتے ہیں.